السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 42 سٹارٹ کریں گے۔ پھر بھی تم کہہ دیتے کہ تم مصروف ہو، تمہیں ان دنوں پاکستان میں کوئی کام ہے۔ وہ ہنس پڑا، لیکن مجھے تو کوئی کام نہیں ہے۔ میں جھوٹ بولتا؟ امامہ کو غصہ آیا۔ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کیا؟ نیور۔ اپنے کام میں ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے اطمینان سے کہا۔ امامہ کچھ بول نہ سکی۔ تم ایسا کرو، ڈاکٹر صاحب کے گھر چلی جاؤ، اتنے دن اکیلے رہو گی تو بور ہو جاؤ گی۔ نہیں، میں بور نہیں ہوں گی، مجھے یہاں بڑے کام ہیں۔ وہ اس کے مشورے پر کچھ چڑ سی گئی۔ سالار کو اس کی ٹون نے حیران کیا تھا۔ وہ اس طرح کبھی بات نہیں کرتی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بے حد خوشگوار اور پرجوش انداز میں بات کر رہی تھی۔ پھر یکدم اسے کیا ہو گیا؟ وہ امامہ سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن فوری طور پر اس نے موضوع بدلنا بہتر سمجھا۔ اپ سیٹ ایک چھوٹا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے حد غم و غصے میں تھی۔ آخر وہ اسے 4 ہفتے کا کہہ کر تو باہر نہیں گیا تھا۔ وہ بعد میں ان 30 دنوں کے ایک ایک گھنٹے کو گننے لگی۔ میں بھی اب اسے ای میل نہیں کروں گی، نہ ہی کال کروں گی، نہ ہی اس سے پوچھوں گی کہ اس نے کب آنا ہے اور کب نہیں۔ آتا ہے تو آئے، نہیں تو نہ آئے، جہنم میں جائے، میرا ہی قصور ہے۔ بار بار اس سے نہ پوچھتی تو اس طرح نہیں کرتا وہ۔ اس رات بستر پر لیٹتے ہوئے وہ بے حد رنجیدگی کے عالم میں ان تمام چیزوں کی فہرست بناتی رہی جن میں اسے اب سالار کی نافرمانی کرنی تھی۔ بستر پر لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے اس کی فہرست اب بھی 255 انٹریز تک پہنچی تھی کہ اسے بیڈ کے بالکل اوپر چھت پر چھپکلی نظر آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اکیلا گھر اور چھپکلی، یہ فی الحال اس کے لیے بدترین تھا۔ وہ چھپکلی کو دیکھ کر ہی بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر چلی گئی، اور اسے پھر سالار پر غصہ آنے لگا تھا۔ ایک چھوٹی سی چھپکلی 2 ہفتے پہلے اپارٹمنٹ میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیے ناول پڑھ رہی تھی جو بے حد دلچسپ موڈ پہ تھا، جب بستر پہ نیم دراز ہو کے اپنی ٹانگیں سکڑتے ہوئے اس کی نظریں اچانک چھت پر اپنے بیڈ کے بالکل اوپر موجود چھپکلی پر پڑی۔ سالار برابر والے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ عام حالات میں اسے کبھی نہیں جگاتی، لیکن یہ اس کے لیے عام حالت نہیں تھی۔ اس نے اوندھے لیٹے سالار کو کندھا جھنجھوڑا۔ سالار، سالار! وہ نیند سے اس کی آواز پر ہڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اوپر دیکھو، میرے بیڈ کے اوپر چھت پر چھپکلی ہے، امامہ نے حواس باختہ ہو کر اس سے کہا۔ سالار نے موندی ہوئی آنکھوں کو مسلتے لیٹے لیٹے ایک نظر چھت کو دیکھا، پھر امامہ کو، اور دوبارہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ سالار! امامہ نے دوبارہ اس کا کندھا ہلایا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شاید نیند میں وہ چھپکلی دیکھ نہیں پایا تھا۔ دیکھ لی ہے میں نے امامہ، سونے دو، وہ لیٹے لیٹے بڑبڑایا۔ دیکھ ہی لی ہے تو کچھ کرو اس کا۔ وہ اس کی بے توجہی پر ناراض ہوئی۔ چلی جائے گی خود ہی، تم لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ وہ پھر بڑبڑایا۔ میں کیسے سو جاؤں؟ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی خفگی بڑھی۔ لائٹ بند کر دو، نہ تم اسے دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھے۔ اسے اس کے مشورے سے زیادہ اس کی بے حسی پہ غصہ آیا۔ تم میرے لیے ایک چھپکلی نہیں مار سکتے؟ میں رات کے 2:30 بجے چھپکلی نہیں مار سکتا۔ جسٹ اگنور اٹ۔ میں نہیں اگنور کر سکتی اسے۔ یہ اگر گرے تو سیدھا میری ٹانگوں پہ گرے گی۔ اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ یار، میں تمہاری سائڈ پہ آ جاتا ہوں، تم میری سائڈ پہ آ جاؤ۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے کہتا ہوا اسی طرح اس کی سائڈ پر چلا گیا۔ وہ اس کے اصرار سے زیادہ اس کی دلیری سے متاثر ہوئی تھی۔ کمرے کی بڑی لائٹ بند کرتے ہوئے وہ اپنا ناول لیے سالار کا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے اس کے بستر میں بیٹھ گئی۔ سالار تب تک اسی طرح اوندھے منہ لیٹے لیٹے اس کا سائڈ لیمپ آف کر چکا تھا۔
خود کو قدرے محفوظ پاتے ہوئے کچھ پرسکون انداز میں اس نے ناول کے چند جملے پڑھے، پھر دوبارہ چھپکلی کو دیکھا۔ وہ جیسے اسی جگہ پر چپک کر رہ گئی تھی۔ اماما نے سالار کو دیکھا۔ وہ اس چھپکلی کے عین نیچے بے حد اطمینان سے اسی طرح کمبل اوڑھے اوندھے منہ لیٹا تھا۔ سالار، تم مرد کتنے بہادر ہوتے ہو۔ اس نے مردوں کو سراہنا ضروری سمجھا اور سمجھدار بھی۔ اسے جواباً بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ سمجھدار کیسے؟ وہ صفحہ پلٹتے پلٹتے چونکی۔ چھپکلی گرتی تمہارے بیڈ پر، لیکن بھاگتی میرے بیڈ کی طرف۔ اس کا منہ میرے بیڈ کی طرف ہے۔ جمائل لیتے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے سالار نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ اماما نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے باہر تھی۔ چھپکلی کا رخ واقعی سالار کے بیڈ کی طرف تھا۔ تم سارے مرد بے حد خود غرض ہوتے ہو اور ایک جیسے ہوتے ہو۔ وہ بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے جتنی بلند آواز میں یہ اس سے کہہ سکتی تھی اس نے کہا۔ سالار نے بالآخر آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن ان سے اندازہ ہوا کہ تنگ کرنے کے لیے شاید یہ موقع غلط تھا۔ 10 منٹ بعد اسے چھپکلی کا صفایا کرنے کی اطلاع دے کر وہ اسے منا کر لاؤنج سے واپس لے آیا تھا۔ اس نے اگلے کئی دن یہ چھپکلی نہیں دیکھی تھی اور آج یہ چھپکلی پھر آ گئی تھی۔ یقیناً اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے اس چھپکلی کو نہیں مارا تھا۔ وہ احمقانہ بات اس وقت اس کے لیے ایک اور پوائنٹ ہو گیا تھا۔ اگلے دن فون پر اس نے سالار کو اس چھپکلی کے نمودار ہونے کا بتایا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے اسے مار دیا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں نے اسے واقعی مار دیا تھا، یہ کوئی اور چھپکلی ہوگی، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، یہ وہی چھپکلی تھی۔ تم نے اگر اسے مارا ہوتا تو تم مجھے دکھاتے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ سالار کا سر گھوم کر رہ گیا۔ وہ اماما سے اس سے زیادہ احمقانہ گفتگو کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ تم اگر کہتی تو میں تمہیں وہ مری ہوئی چھپکلی بھی دکھا دیتا۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ وہی تھی، میں اسے پہچانتی ہوں۔ اگر یہ وہی تھی تو اتنے دن سے کہاں تھی؟ اس نے ان لاجیکل چیز پر لاجک دینے کی کوشش کی۔ جہاں بھی تھی مجھے نہیں پتا، لیکن تم یہی چاہتے تھے کہ میں پریشان ہوں۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ وہ اس الزام کے جواب میں کیا کہتا؟ اماما کو کچھ ہوا تھا، لیکن کیا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آئی۔ تمہیں پتا ہے مجھے چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، لیکن تم پھر بھی اسے یہاں چھوڑ گئے کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہے میرا۔ تم مجھے پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ تمہارے لیے ہر چیز مذاق ہے۔ اس کی کسی بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ وہ اس کی گفتگو سنتا رہا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہو اور مجھے پتا ہے تم نے ہمیشہ اسی طرح کرنا ہے، کیونکہ تمہارے لیے صرف تمہاری اپنی اہمیت ہے اور میں تمہارے گھر کی نوکرانی ہوں۔ تم جہاں مرضی پھرو، لیکن میں ہمیشہ گھر پہ رہوں جیسے غلام رہتے ہیں۔ میں سارا دن کام کروں اور تم میرے لیے ایک چھپکلی نہیں مار سکتے۔ اس بے ربط گفتگو کے اختتام پر وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ساری گفتگو میں ایشو کیا تھا؟ چھپکلی کا نہ مارا جانا، اس کی خود غرضی، اس کے گھر پہ نہ ہونا، یا وہ سارے کام جو اسے کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہ سکا۔ اگلے 5 منٹ وہ تحمل سے اس کی ہچکیاں رکنے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر بالآخر طوفان جب تھم گیا تو اس نے کہا، آئی ایم سوری، میرا قصور تھا۔ میں فرقان سے کہتا ہوں وہ ملازم کو بھیجے، وہ چھپکلی کو مار دے گا۔ فی الحال معذرت کے سوا اسے صورتحال سے نپٹنے کا اور کوئی راستہ نہیں نظر آیا۔ نہیں، اب میں چھپکلی کے ساتھ رہوں گی تاکہ تمہیں پتہ چلے، اس نے ناک رگڑتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آ گئی تھی، جسے اس نے کھانس کر اس پہ قابو پا لیا۔ وہ جلتی پر تیل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اماما کا مسئلہ کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فرقان کے ملازم نے اس دن آ کر چھپکلی کو مار دیا تھا۔
لیکن اس چیز نے بھی امامہ کے دل میں ممنوعیت کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اگلے دن کھانا پکاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر چھری سے کٹ لگ گیا۔ سنک میں پانی کے نیچے انگلی رکھے وہ پھر اسے یاد آنے لگا، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس دن آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ امامہ ڈنر کے لیے برتن لگا رہی تھی۔ وہ بات کرتے ٹہلتے ہوئے کچن کاؤنٹر پر پڑے پیالے سے کچھ بینز کھا رہا تھا۔ جب امامہ نے وہاں آ کر رکھے ہوئے چاول اٹھائے، سالار نے اس کے ہاتھ کی پشت پر چند اوپلے دیکھے۔ فون پر بات سنتے سنتے اس نے بے اختیار اس سے کہا، کیا ہوا؟ یہ امامہ نے چونک کر اس کی نظر کے تعاقب میں اپنا ہاتھ دیکھا۔ کچھ نہیں، کھانا بنا رہی تھی تو آئل کے کچھ چھینٹے گر گئے، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ وہ اسی طرح فون پر بات سنتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسی طرح فون پر بات کرتے لاؤنج میں غائب ہو گیا۔ وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے فون پر اسٹاک مارکیٹ کے کسی ایشو پر بات کرتے ہوئے اس نے امامہ کا ہاتھ پکڑ کر چند لمحوں میں اس پر مرہم لگایا اور پھر اسی طرح دوبارہ چلا گیا۔ وہ ہل نہ سکی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کے کسی زخم پہ رکھا جانے والا یہ پہلا مرہم تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے سالار کی نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی اور اس نے قدر خفگی کے عالم میں اس سے کہا، اگر اسی وقت کچھ لگا لیتی تو یہ اوپلے نہ بنتے۔ مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوئی، مگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے سویٹ ہارٹ۔ وہ اس سے نظریں ملا کر جواب نہ دے سکی۔ اسے یقین تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہوگی، اور مرہم سے زیادہ ٹھنڈک اسے اس جملے نے پہنچائی تھی اسے تو اب کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ پہ آنے والے ایک معمولی زخم پر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ درد کے احساس سے جیسے دوبارہ آشنا ہو رہی تھی، اور اب اتنے مہینوں بعد یہ پہلا کٹ تھا جس کے بارے میں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اسے یہ پوچھنے والا ایک بار پھر بری طرح یاد آیا تھا۔ دوسرے ہفتے کے اختتام تک وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بری طرح جھنجھلانے لگی تھی، ملازمہ کے ساتھ، مالی کے ساتھ، اس کے گھر آنے والے فرقان کے بچوں کے ساتھ اور خود سالار کے ساتھ۔ ماما، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سالار کو بالآخر اس سے ڈائریکٹ ہو کر پوچھنا پڑا۔ کیا ہونا ہے مجھے؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چڑھی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس نے تحمل سے کہا، کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھے۔ پھر تم، وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ یہ کہنا ذرا مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ تلخ ہو رہا تھا۔ پھر میں کیا؟ امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ابھی 2-3 دن تک تمہیں فون نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ وہ بری طرح بگڑی۔ اتنا بھی کیا کام ہے؟ تم مجھے چند منٹ کے لیے بھی کال نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں ای میل کر دیا کروں گا، اگر وقت ملا تو کال بھی کروں گا، وہ اسے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ تم مجھے ای میل بھی نہ کرو، اس سے اور بھی وقت بچے گا تمہارا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بند کر دیا۔ اسے سالار پہ بری طرح غصہ آ رہا تھا۔ چند منٹوں بعد دوبارہ کال آنے لگی تھی۔ وہ کال ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ریسیو کرنا پڑی۔ تم نے فون بند کر دیا تھا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ کیوں؟ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔